نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی کے اندر برکت عطا فرمائی کہ ہم اپنے شیخ طریقت، مفتاح ابواب ولایت، مصباح سبل ہدایت، نیر اوج شرف، ضیاء خورشید نجف، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین حضور قبلہ بابا جی پیر جماعت علی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانے کے اوپر آپ کے سبحان اللہ مزار شریف کی حاضری، ہم علی پور سیدہ شریف کی فضاؤں کے اندر، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علی پور سیدہ شریف جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پچھلے پہر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ آپ ایک اللہ کا ولی وہ فرماتا ہے کہ علی پور سیدہ کی کچی حویلی ہیں اور وہاں جا کے جس نے دال روٹی اور وہاں پہ جا کے کچے کوٹھے جس نے دیکھے، اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا دیکھا؟ حالانکہ ایک اللہ کا ولی فرماتے ہیں کہ وہ پچھلا جب پہر ہوتا ہے تو وہ علی پور سیدہ شریف کی سرزمین کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً میرے بابا جی حضور بابا جی پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس سرزمین کے اوپر، علی پور کی سرزمین کے اوپر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے آقا کے غلاموں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہماری قسمت دیکھیں، ہمارے نصیب دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ علی پور سیدہ کی سرزمین کے اوپر یا اللہ اس کو نہ بھیجنا جس کو تو نہیں بخشے گا، جس کو تو نہیں بخشے گا، اس علی پور سیدہ کی دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر اس کو نہ بھیجنا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یا اللہ اس سرزمین کے اوپر اس کو بھیجنا، اس کو بھیجنا جس کو تو بخش لے گا۔ اللہ کے ولی کی زبان سے یہ لفظ، یقیناً میرا کہنے کا مقصد یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جب زبان سے، جب قطب مدار ہو، غوثیت کے مقام کے اوپر فائز ہو، تو یقیناً پھر وہ اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے نا، پھر وہ سچ نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا تعلق آل رسول کے ساتھ، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا تعلق میرے آقا حضور شاہ لسانی، اور یہ تعلق چھوٹا نہیں ہے، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی نسبت، جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، میرے بابے کا نام اس جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے در کے سائل ہیں تو اونچا ہے دماغ، ان کے در کے سائل ہیں، ان کے در کے سائل ہیں تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، قربانی، اعمال صالح، اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ فرماتا ہے میں قبول کروں نہ کروں میری مرضی ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو پھر تاجدار مدینہ کی غلامی کے اوپر بھروسہ ہے۔
بھروسہ ہے تو پھر حضور کے خون کے ساتھ جو نسبت جڑی ہوئی ہے پھر اس کا بھروسہ ہے، کیونکہ میرے آقا کے شہزادے حضرت حسن حسین نوجوانوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آپ کی نسبت میرے بابا جی پیر جماعت علی کے ساتھ، آپ کی نسبت حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ، آپ کی نسبت حضرت مولا کائنات کے ساتھ، آپ کی نسبت حضور تاجدار مدینہ کے ساتھ، وہ اتنی بڑی نسبتیں لے کر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی نسبتیں لے کے اب بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، اب بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں دیا کیا ملا کیا، بس میں سمجھتا ہوں حضرت سلطان العارفین آپ کیا فرماتے ہیں، حضرت سلطان باہو آپ نے، مجھے شعر تو نہیں آتا، بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار، مرشد دا دیدار من لکھ کروڑا حجاں، اللہ کے ولی زبان سے جب بھی نکلتی ہے لفظ، کوئی زبان سے لفظ کوئی بات نکلتی ہے تو جھوٹ نہیں، غلط نہیں، حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ اللہ کے ولی کی زبان، آپ نے فرمایا لکھ کروڑا حجاں، میں سمجھتا ہوں جو آج تقریباً مہینہ ہو گیا جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو لوگ 15 دن 10 دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے اور میرے آقا کی شادی کے موقع پر یہاں پہ کام کر رہے تھے، کچھ ایسے بھی کچھ نصیب ہیں جن کو میرے آقا نے قبول کیا ہوا ہے، اپنی غلامی کے لیے چن لیا ہوا ہے، وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاتھ حضور شاہ لسانی کے ساتھ۔ میرے آقا قبلہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب بڑے حضرت، آپ نے فرمایا ایک دفعہ، آپ نے فرمایا چپ شاہ جی، چپ شاہ جی، کیونکہ پیر صاحب جب بھی چھوٹی عمر تھی حضرت صاحب کے پاس جب آیا کرتے تھے تو خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کے صرف حضور کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب بھی حضور فرماتے کوئی لفظ فرماتے تب بھی وہ نہ بولتے، جب کوئی بندہ بات کرتا تب بھی نہ بولتے، خاموشی کے ساتھ بس چپ کر کے وہ کھڑے رہتے یا بیٹھے رہتے، تو آپ نے ان کا نام چپ شاہ پایا ہوا تھا۔ چپ شاہ، او اللہ اللہ لوگوں کو بتا دیا کرو، اللہ اللہ لوگوں کو بتا دیا کرو، پھر میرے ملک کر دیا کرو، اللہ اللہ تم بتا دیا کرو، ملک میرے کر دیا کرو، میں جانوں وہ جانے، اس مرے کر کے یقیناً یہ حضور شاہ لسانی کا فیض اور آپ کا تعلق نسبت، وہ نسبت تو کتے کو اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے مثال کے طور پہ ولی ہوں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی کیا پوزیشن ہے تاجدار مدینہ کے ولیوں کے سامنے، تاجدار مدینہ کے ولی اور جن کا تعلق سبحان اللہ حضور تاجدار مدینہ کے ساتھ ہو، ڈائریکٹ تعلق ہو، سبحان اللہ، ان کا مقام تو بنی اسرائیل کے ولیوں کا مقام زمین اسمان کا فرق ہے، وہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ کتے کی نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو جنت بھیج دیتا ہے، وہ جس کی نسبت پیر لسانی کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے نصیبوں کی کیا بات ہے، پھر اس کی قسمت کی کیا بات ہے۔ میرے بابا جی حضور شاہ لسانی آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی جی یہ جڑی نسبت ہے نا، یہ جڑی نسبت ہے ساڑی، ایک قبر وچ پہلی رات جا کے پتہ لگے گا، ایک قبر دے وچ جا کے کوئی ساتھ نہیں ہوئے گا، سارے ساتھ چھڑ دیں گے، سارے ساتھ چھڑ دیں گے، اس وقت یہ پہلی رات پتہ لگے گا کہ اس نسبت دا فائدہ کی ہوا ہے۔ اس وجہ کر کے میں اپنے تمام دوستان کو کہنا چاہنا کہ یہ میرے لفظ نہیں، یہ لفظ اللہ دے ولیاں دے لفظ، یہ لفظ اللہ دے پیاریاں اور اللہ دے محبوباں دے لفظ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ ولیاں دا یہ مقام اور یہ شان ہے کہ جیڑا ولیاں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے دیندا ہے پھر او دی پوزیشن یہ ہو جاندی ہے کہ او دوزخ وچ بھی چلا جاوے، او دوزخ وچ بھی چلا جاوے
تو پھر اللہ دا ولی انہوں جا کے اللہ حکم فرماندا ہے میرے ولی میرے بندے جا کے دوزخ دے وچ جا کے جنوں تم پہچان ہے انہوں باؤں پھڑ پھڑ کے دوزخ دے وچوں کڈ کے تے جنت وچ لے آیا دوزخ دے وچ چلا گیا ہے دوزخ دے وچ نسبت کی بات ہو رہی ہے نسبت کی بات ہو رہی ہے دوزخ میں چلا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ اگر اس کو جنت میں بھیجنا تھا تو دوزخ میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی ضرورت یہ تھی کہ اس بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے عمل یہ ناکافی تھے جو میں جنت میں چلا گیا میرے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میں جنت میں چلا جاتا میرے اعمال غلط تھے اس وجہ سے میں دوزخ میں چلا گیا ہوں اور اگر یہ میری نسبت پیر لسانی کے ساتھ نہ ہوتی حضور شاہ لسانی کے ساتھ نہ ہوتی یا میرے مرشد کامل کے ساتھ نہ ہوتی میرے مرشد اکمل کے ساتھ نہ ہوتی اور پھر سبحان اللہ میری پوزیشن یہ ہوتی کہ میرے عمل تو مجھے دوزخ میں لے گئے تھے مجھے تو دوزخ میں لے گئے تھے مگر یہ نسبت کی وجہ ہے کہ میرا ولی میرا مرشد میرا آقا میرا پیر وہ سبحان اللہ دوزخ میں آ کے مجھے پکڑ کے بازو سے تو سبحان اللہ مجھے وہ جنت میں لے گیا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرے عملوں کی وجہ سے جنت نہیں ملی میری نسبت کی وجہ سے مجھے جنت ملی حضرات گرامی میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر یہ جہالت گمراہی بدماشی عیاشی دین سے دوری دین سے بہت دوری دین سے لوگ بیزارگی یہ اس دور کے اندر جس دور کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے حضور شاہ لسانی کا فرمان آپ نے فرمایا جو نسبت والا ہوگا وہ بے ایمان ہوگا یہ میرے آقا حضور شاہ لسانی کا فرمان آپ نے فرمایا جس کے پاس نسبت ہوگی وہ بے ایمان ہو کے مر نہیں سکتا بے ایمان ہو کے مر نہیں سکتا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا فیض حضور قبلہ میرے سبحان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں چورا شریف کے تاجدار چورا شریف کے آقا و مولا حضور خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا فیض ہے حضور پیر جماعت علی چورا شریف کا فیض اور الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں ناز کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہماری نسبت چورا شریف کے کچھ چورا شریف کے پاگل قسم کے پیروں نے حالات کو بگاڑ دیا ہے اس کی وجہ سے ہم چورا شریف کا نام لیتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے ندامت شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے کچھ پاگل قسم کے لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں میں تو پیر ان کو مانتا ہی نہیں ہوں مگر ان کی وجہ سے جو حالات خراب انہوں نے کیے ہوئے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہے ہمیں بھی ٹینشن ہے ہمیں بھی تکلیف اور بہت بڑی تکلیف ہے کہ ہمارا پیرخانہ بڑا سچا پیرخانہ اور جس کی پوزیشن جس کا مقام انشاءاللہ پورے پاکستان نہیں پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس کا بڑا مقام اور یہ پیر جماعت علی جیسے لوگ ان کے غلام پیر جماعت حضور پیر محدث علی پوری جیسے ان کے باولی شیف جیسے لوگ حضور خواجہ خان عالم جیسے میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں چورا شریف کا بہت بڑا احسان ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بہت بڑے صوفی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ جتنا آپ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے میری تو سوچ نہیں جا سکتی کہ آپ لوگ اتنا پیار اتنی محبت اور اتنا عشق آپ کے اندر اتنا درد میرے آقا کے ساتھ اور ان کی وجہ سے ہمارے جیسے ناچیز گناہگار ان کے ساتھ
آپ کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہم تو صرف آپ کو دعا دے سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بھائی میرے دوست میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ہر مشکل ٹائم کے اندر کھڑے رہتے ہیں، ہر مشکل وقت کے اندر میرا ساتھ دیتے ہیں، ہر دامنے در میں سکھنے کبھی وہ کندھا نہیں لگنے دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی مہربانی کا نتیجہ اور یہ میرے آقا کی کرامت ہے، یہ حضور تاجدار مدینہ کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور وہ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا جس نے میری اولاد کی مدد کی، جس نے میری اولاد کی مدد کی، جس نے میری اولاد کے کوئی کام آیا تو سبحان اللہ اس کے لیے بشارت تاجدار مدینہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے کہ میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، وہ جنت میں میرے ساتھ وہ ہوں گے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری نسبتیں، یہ سارے تعلق، یہ سارے رابطے، جو کچھ بھی آپ یہاں پہ آج موجود ہیں، اور آپ اس گئے گزرے دور کے اندر جہالت، عریانی، بدماشی اور عیاشی، تاریکی، جہالت اور اس دور کے اندر آپ حضور شاہ لسانی کی چوکھٹ پہ موجود ہیں۔ کبھی وہ 7 تاریخ کو آتے ہیں، کبھی وہ 12 ربیع الاول شریف کو آتے ہیں، کبھی وہ 10 محرم کو آتے ہیں، کبھی وہ مثال کے طور پہ حضور شاہ لسانی کے عرس پہ آتے ہیں، کہیں پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کبھی ان کے عرس کے، کبھی حضور پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب رحمت اللہ، کبھی ان کے عرس۔ میں اپنے بھائیوں کو، یہ ہمارا آنا جانا یہ بہانے ہیں اپنے شیخ طریقت کے آستانے کے اوپر آنے کے بہانے ہیں، اور ان بہانوں کو لے کر ہمارا آنا جانا اللہ کرے اور ہماری شام بھی انہی راستوں کے اوپر ہو جائے، انہی راستوں کے اوپر ہماری شام ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا ہے کہ میرا پروردگار اگر کوئی کمی ہے ہمارے اندر، اور یہ تو ہم تو سراپے گناہگار ہیں، ہم تو سراپے خطا کار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، اور حضور تاجدار مدینہ کا فیض، پیر شاہ لسانی کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ اور جو بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے میری سوچ سے بڑھ کے ہر طریقے سے کوئی بھی کام صرف زبان سے ایک لفظ نکلا تو وہ اتنے مشکل حالات کے اندر انہوں نے سب کچھ حاضر کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اپنی قربانی، چھوٹی قربانی، بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کبھی بھی نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے میرے مالک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیسے کو قبول کیا، آپ کے وقت کو قبول کیا، آپ کی کوشش کو قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں، نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں۔ کوئی بندہ نیکی کر نہیں سکتا جب تک میں اس کے اوپر راضی نہ ہو جاؤں، میں اس کو پسند نہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے گھر کے اندر پیدا کیا، رسول اللہ کے درویشوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا، حضور شاہ لسانی کے ساتھ نسبت کو پکا جوڑ دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ 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 کروٹوں آپ کو اس دنیا کے اندر اور عالم برزخ کے اندر، عالم آخرت کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے اب اذانوں کی اب اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر وہ نماز ہوگی، نماز کے بعد کوئی آدمی نماز کے بغیر نہیں جانا، اذان، نماز، پھر ختم شریف ہوگا، ختم شریف کے اندر آپ نے شامل ہونا ہے، اور اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اجازت لینی ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنی، کیونکہ غلط لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، دھیان رکھنا ہے ذرا آپ نے، کیونکہ پریشانی نہ ہو۔
آپ کو ٹینشن پریشانی نہ ہو. یہ میرے لفظوں کو آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وسلام وانصرنا علی القوم الکافرین. اے میرے مولا مختار مدینہ دا صدقہ خاتمہ بالایمان فرما. حاضرین ناظرین سامعین ساڈے سارے دی حاضری قبول فرما. اس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ بخش ذریعہ ہدایت عطا فرما. اے میرے مولا جڑے بیمار نے انہوں نے صحت کاملۃ العاجل عطا. جڑے بیمار نے صحت کلی عطا فرما. جڑے بیمار نے مولا کریم حضرت زین العابدین دی بیماری دا صدقہ مولا انہاں دے تے اپنی رحمتاں عطا فرما. مولا کریم جڑے بے اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما. بے ہدایتیاں واسطے ہدایت عطا فرما. بے نمازاں نماز پڑھ دی توفیق عطا فرما. ساڈیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں قبول فرما. اے میرے مولا ساڈے گھراں نوں شاد و آباد ساڈے دلاں نوں شاد و آباد فرما. اے میرے مولا جڑے جڑے دوستاں نے دام میں دل میں سکھ نے کسی طریقے نال بھی اس سارے خیر دے وچ حصہ لیا ہو اے میرے مولا انہاں دے حصے نوں قبول فرما. انہاں دی حاضری قبول فرما. انہاں دے کاروباراں وچ برکت رزق وچ برکت مال وچ برکت اولاداں وچ برکت عطا فرما. اے میرے مولا حاضرین ناظرین سامعین سانو اس حاضری دا صدقہ سانو سارے گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرما. اے میرے مولا عالم برزخ وچ میرے آقا دی زیارت نصیب فرما. عالم آخرت وچ میرے آقا دی طرفوں ساڈے سارے واسطے شفاعت نصیب فرما. اے میرے مولا اسی زندہ رہیے تے حضور دی محبت ساڈے سینے وچ مولا جدوں مریے تے تاں بھی محبت میرے آقا دی ساڈے سینے دے وچ تیری بارگاہ وچ دعا ہے. اے میرے مولا ساڈیاں خطاواں لغزشاں کوتاہیاں روز گناہ ہو جاندے نے روز نافرمانیاں تیریاں ہو جاندیاں سانو حضور دا صدقہ معاف فرما. اے میرے مولا اپنے پیاریاں دا صدقہ ہی سانو معاف فرما. ساڈیاں غلطیاں سچیاں درگزر فرما. صلی اللہ علیہ رسول خیر خلقی.